الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دے رہا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ سورہ یوسف کی 58، 59، 60 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ خدا کی کرشمہ سازی دیکھیے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو احسان کیا تھا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزتوں سے، حکومتوں سے، اقتدار سے نوازتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی اجر دیتے اور آخرت کے اندر بھی اجر دیتے ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار دنیا کے اندر تو تقوی اور ایمان کی ضرورت ہے، آخرت میں تو کسی بھی صورت میں ایمان اور تقوی کی ہی ضرورت پڑے گی۔ ایمان ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہم نے یوسف علیہ السلام کو بہترین ٹھکانہ دیا اپنی رحمت سے۔ کہاں تھے؟ کنویں میں، بے یار و مددگار، اور اللہ تعالیٰ نے قید خانے سے نکالا اور نکال کر کے تخت سلطنت کا مالک بنا دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا دیکھا؟ خدا کی کرشمہ سازی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی کرشمہ سازی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب تخت اقتدار پر فائز ہو گئے، 7 سالوں تک مصر کے اندر غلے کی اگائی اور پیداوار بڑی تعداد میں کی گئی، اور لوگوں سے کہا گیا کہ غلہ استعمال احتیاط سے کرنا اور جمع کر کے رکھنا۔ 7 سالوں تک تو بڑی پیداوار ہوئی، خوشحالی رہی، امن رہا، سکون رہا، جیسا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہی بتائی گئی تھی کہ 7 سالوں تک تو پیداوار خوب ہوگی، 7 سالوں کے بعد قحط سالی شروع ہوگی۔ تو خواب کے مطابق ایسا ہی ہوا، 7 سالوں تک تو بڑی ہی پیداوار ہوئی، خوشحالی رہی، امن رہا، سکون رہا، چین رہا، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی رہی۔ لیکن 7 سالوں کے بعد پھر قحط سالی شروع ہو گئی۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تو مصر کے لوگوں کو تو غلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اندازے سے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن اس قحط سالی سے قرب و جوار کے علاقے بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ قرب و جوار کے علاقوں میں بھی قحط سالی کا اثر پڑا۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، 10 بھائی، دوسری ماں سے یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ بڑا ہی رحم دل ہے اور نہایت ہی با اخلاق آدمی ہے، اور وہ غریبوں کو، محتاجوں کو غلہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ تم سب بھائی مل کر کے بھی مصر چلے جاؤ اور جا کر کے وہاں سے غلہ لے کر کے آؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ جو ہے نہایت ہی مہربان ہے اور رحم دل ہے، مخلوق پرور بادشاہ ہے، تم سب بھائی بھی چلے جاؤ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی
ایک بھائی بنیامین یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا، ان کو یعقوب علیہ السلام نے نہیں بھیجا، بلکہ 10 بھائیوں کو یعقوب علیہ السلام نے کچھ پیسہ دے کر کے، سامان دے کر کے بھیج دیا کہ جا کر کے غلہ لے کر کے آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بڑے لمبے تگڑے زبردست ڈیر و ڈول کے لوگ تھے، جب وہ مصر آئے تو مصر کی پولیس نے ان تمام 10 کو پکڑ کر کے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، تحقیق کر کے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب وہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، یہ میرے بھائی ہیں، ان تمام بھائیوں نے مجھ کو مل کر کے کنویں میں ڈالا تھا، میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، مجھ کو مارا تھا، برا بھلا کہا تھا، پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے۔ لیکن ان کے بھائی نہیں پہچان سکے، ان کے بھائی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 40 سال پہلے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے جدا ہوئے تھے۔ جب اپنے بھائیوں سے جدا ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام صرف 7 سال کے تھے، بالکل نو عمر بچہ۔ 40 سال کے بعد ملے تو 40 سال میں یہاں تو مہینوں میں، سالوں میں انسان کا حلیہ بدل جاتا، شکل و صورت بدل جاتی، صبح کا دیکھا شام کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، شام کا دیکھا صبح کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ وہاں 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے دیکھا تھا تو وہ بھائی نہیں پہچان سکے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ گمان تھا، یہ تصور بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارا بھائی یہاں کہاں سے آئے گا، ہم نے تو اپنے بھائی کو مصر کے تاجروں کے ہاتھوں میں بیچ دیا تھا، کہاں گیا ہوگا، کہاں مر گیا ہوگا، مٹ گیا ہوگا، نام و نشان ان کا چلا گیا ہوگا۔ ان بھائیوں کے ذہن و دماغ میں تصور یہ تھا، ان کے ذہن میں کہاں تھا کہ ہم نے جس بھائی کو کنویں کے اندر ڈالا تھا اور تاجروں کے ہاتھ میں بیچا تھا وہ بھائی تخت سلطنت کا مالک بن جائے گا۔ ان کے ذہن و دماغ کے اندر تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو بھائی لوگ نہیں پہچان سکے۔ اور یوسف علیہ السلام تاج و تخت کی حالت میں تھے اور بھائی لوگ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، ایسا پوچھ نہیں سکتے رہے بادشاہ کے سامنے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کھود کریت کرنا شروع کیا، معلوم کرنا شروع کیا، یقین کرنا جو ہے ضروری سمجھا یہ میرے بھائی ہی ہے۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں۔ کنعان کیوں آئے یہاں؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ابا نے کہا کہ مصر کا بادشاہ نہایت ہی مہربان ہے، خلیق ہے، مخلوق خدا پر نہایت ہی مہربان ہے، رحم دل ہے، وہاں سے جا کر کے غلہ لے کر کے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ گھر میں تمہارے کون کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک باپ ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے جو دوسری ماں سے ہے، اور یعقوب علیہ السلام ان کو نہایت ہی اپنے دل و جان سے چاہتے ہیں۔ تو ان کا اور کوئی بھائی تھا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ایک اور بھائی تھا، جو بھائی مر گیا، جنگل میں جا کر کے کھو گیا، غائب ہو گیا۔ وہ ان کے غائب ہونے کے بعد میرے والد ماجد اپنے اس بیٹے کو بہت ہی چاہتے ہیں اور اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسا یقین کروں کہ تم لوگ سچے ہو، جاسوس نہیں ہو، ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے نہیں آئے ہو، ہم کیسا سمجھیں کہ تم لوگ سچے ہو؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرا باپ نبی ہے یعقوب علیہ السلام، میرے دادا نبی ہے اسحاق علیہ السلام، میرے پردادا نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہم لوگ نبیوں کے چشم و چراغ ہیں، ہمارا خاندان نبیوں والا ہے، ہم لوگ جاسوس نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے یقین دلایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو مہمان خانے میں بھیج دیا اور ملازمین کو حکم دیا کہ ان تمام 10 کو نہایت ہی اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ رکھو۔ ان کے مہمان نوازی کی گئی، ان کو کئی دنوں تک رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر سب کو ناپ کر کے ایک ایک اونٹ پر غلہ دیا گیا۔
دستور ان کا وہی تھا یوسف علیہ السلام کا کہ سب کو ایک ایک اونٹ غلہ دیتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو 10 بھائیوں کو ایک ایک اونٹ پر غلہ لدا دیا اور کہا کہ یہ غلہ جو ہے ایک ایک اونٹ رکھ لو. اور ایک ایک اونٹ پر جو غلہ لادا گیا اس کا وزن تقریباً علماء نے لکھا ہے 5 من غلہ تھا، یعنی ایک بھائی کے حصے میں 5 من غلہ آیا. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں کتنا مہربان ہوں، انصاف پرور بادشاہ ہوں، اور جو تمہارا بھائی ایک نہیں آیا اس بھائی کو جب اب کی آنا تو اس بھائی کو لے کر کے آنا. اب کی جو تمہارا ایک بھائی اور ہے، دیکھو میں نے کتنا غلہ دیا تم لوگوں کو اور کیسی مہربانی کی، تمہارا کیسا اعزاز کیا، اکرام کیا اور تمہاری مہمان نوازی کی. تم نے تو ہمارے اخلاق کو دیکھ لیا، ہمارے رحم دلی کو تم نے مشاہدہ کر لیا. اب جب تم آنا تو اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا. اور دیکھو خبردار اب کی اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لائے تو پھر مت آنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم بھائی کو نہیں لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگ جھوٹے ہو. تم لوگ کیا ہو؟ جھوٹے ہو. اور تم اپنے بھائی کو نہیں لائے جس کا مطلب یہ کہ تم نے دھوکہ دے کر کے مجھ سے غلہ حاصل کرنے کی کوشش کی. اس لیے جب تم آنا اب کی بار تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر کے آنا. اگر تم آئے بھائی کو ساتھ لے کر تو میں غلہ دوں گا، اور اگر تم اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے تو پھر میں تم لوگوں کو غلہ نہیں دوں گا اور تم لوگوں کو میں جاسوس سمجھوں گا اور جاسوسی کے الزام میں تم سب بھائیوں کو گرفتار کر کے جو سزائیں ہمارے یہاں قانون کے مطابق ہے وہ سزائیں تم لوگوں کو دی جائے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارا بھائی ہے، بھائی کا بھی غلہ دے دو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے یہاں قاعدے قانون کے خلاف ہے. تم 10 بھائی آئے، تم 10 بھائیوں کو ہم نے غلہ دیا، تمہارا بھائی جب ساتھ میں آئے گا آپ کی تو تمہارے بھائی کو میں غلہ دوں گا، تمہارے بھائی کا بھی حصہ دوں گا، اور جب تم نہیں لاؤ گے پھر تم کو بھی غلہ نہیں دوں گا، ان کو بھی غلہ نہیں دوں گا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، جب آپ یہ شرط لگا رہے ہیں، شرط لاگو کر رہے ہیں کہ بھائی کو لے کر کے آؤں گا تو غلہ دیں گے، تو ہم لوگ کوشش کریں گے اپنے باپ کو منانے کی، اپنے باپ کو تیار کریں گے، کسی بھی تدبیر سے باپ کو تیار کر کے ہم اپنے اس بھائی کو لانے کی کوشش کریں گے. اصل میں یوسف علیہ السلام کے چونکہ سگے بھائی تھے، یہ 10 بھائی جو سوتیلے تھے اور ایک بھائی جو تھا وہ سگا تھا، تو یوسف علیہ السلام ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا بھائی ہے، اس بھائی کو دیکھیں گے. چنانچہ شرط عائد کر دی کہ بھائی کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا اور نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا تم لوگوں کو. چنانچہ ان بھائیوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے باپ کو ہر ممکن کوشش کر کے اس بھائی کو لانے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے جو ان کے پیسے تھے، جن پیسوں سے ان بھائیوں نے غلہ خریدا تھا، ان پیسوں کو بھی یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے کے اندر رکھا دیا. ان پیسوں کو غلے کے اندر رکھا دیا، ان کے پیسے نہیں لیے یوسف علیہ السلام نے. ان بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ میرے پیسے واپس کر رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ملازمین کو حکم دیا کہ ان کے غلوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی رکھ دو. اس کا تذکرہ آگے ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.